تو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے جیل میں ہی رہنا چاہیے، تو آپ یہ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 3 سال کے لیے جیل میں رہیں گے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی جو اگلی حکومت آئے گی؟ وہ کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی؟ پاجی میں نہیں کیا انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے، میں کیا وہ ٹوپی والے کہتے ہیں انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے، وہ تو میں ہمیں ٹوپی دو ادھار لے کے پائی سی۔ سیٹھی صاحب آپ کی گفتگو میں ایک خاندان کے بار بار وزیر اعظم بننے یا بنانے کا تذکرہ ہوا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا انٹیلیکچوئلز کا خاندان ہے؟ اس میں کسی نے کوئی ہیملیٹ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی موبی ڈک لکھا ہوا ہے، یا کسی کی کوئی ویسٹ لینڈ نظم ہے، یا یہ کوئی بہت بڑا کوئی مطلب دانشور ہے اور ان کے خاندان میں پیدا ہو گئی ہے؟ مطلب یہ آپ کم از کم فہد حسین کو بنانے کی بات کر دیں، سولنگی صاحب کو بنا دیں، طلعت حسین کو خود بن جائیں، کسی سے بات تو کر لیں گے دنیا میں۔ ٹھیک، تھینک یو۔ اب میں نے پھر وہ ٹوپی پہن لی ہے، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رہنا چاہیے، جتنی دیر میں ہوں تو رہنا چاہیے، ادروائز یا وہ ہوگا یا میں ہوں گا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر چلا جاؤں۔ تو بہتر یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہی رہیں تو اچھی بات ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ٹائٹ کر کے رکھا جائے، جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں، ٹائٹ کر کے رکھیں، کیا بات ہے۔ بہت سے ملک ہیں جہاں اس طریقے سے سیاست چلتی ہے، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ایسے؟ اسپیشلی اگر معیشت چل پڑتی ہے اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے پولیٹیکل، تو پھر واٹس دا پرابلم؟ تو پرابلم تو آئے گا ان 2 years ٹائم، پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا جو پہلے ہوتا رہا ہے ہر دفعہ جب 3 سال پورے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت کیا فیصلے ہوں گے؟ تو یہ اب وہاں میں نہیں جانا چاہتا، اٹس ٹو گوئنگ ٹو فار اہیڈ، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگین دیر ول بی سم انسٹیبلٹی بلڈنگ ان۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے، خان صاحب کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، کیسز ہو گئے ہیں، کنوکشنز ہو گئی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کی چیز چلے گی جو نواز شریف صاحب کو ہوا اور جو نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا 2015 16 17 میں، اس کے بعد 18 19 20 میں، وہ اب بالکل ریل جو ہے الٹی چلے گی، اور جیسے وہ کامیاب رہے یہ بھی کامیاب رہے گی اس حد تک۔ تو اب بات آئی کہ پرابلم کہاں آئے گی جو کہ اس ریل کو روکے گی؟ تو پرابلم تو آئے گی اس وقت جب کہ پھر 3 سال پورے ہو جائیں گے اور آگے سوچنا ہوگا کرنا کیا کیا نہیں کرنا۔ تو مائی اسیسمنٹ از دس، اینڈ آئی ایم اسٹیکنگ مائی نیک آؤٹ، اگر تو 3 سال کے بعد 3 سال اور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک صورت ہوگی، صورت حال آئے گی ہوگی، اور اگر 3 سال ختم ہو جاتے ہیں اور نئے کسی کے 3 سال شروع ہو جاتے ہیں، تو میرا یہ تجزیہ ہے کہ جیسے کسی نئے کے 3 سال شروع ہوں گے تو پھر خان صاحب، عمران خان صاحب کا ستارہ پھر چڑھے گا اوپر، کیونکہ اتنی بڑی سیاسی جماعت، اتنی اس کے پیشنٹ فالوورز، وہ اکوموڈیٹ ہوں یا نہ ہوں وایا دی الیکٹرل سسٹم، ایک سینٹیمنٹ تو ہے باہر، ایک پیشنٹ سینٹیمنٹ ہے، وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تو اس کو چینل کرنا ہی پڑے گا، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، وہ رکا رہے گا، سویا رہے گا، دھمکی سے بیٹھا رہے گا، مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ پھر ابھرے گا اور اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں جی ٹھیک ہے، آئی تھنک وی ہیو ناؤ اباؤٹ 15 منٹس، تو آئی ول اوپن دس اپ ٹو دا فلور۔ آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے آپ کو، کھڑے ہو جائیں پلیز تاکہ ون کین نوٹ یو اینڈ دین اپنا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم سر۔ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم سر۔ کہاں ہیں آپ؟ اوپر کھڑے ہو گئے ہیں آپ؟ جی جی کہاں ہیں؟ سر آپ کی رائٹ سائڈ۔ ادھر ہے، اچھا اوکے۔ سر میرا نام مشرف اسلم ہے اور میں ایک گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کے لیے جیل میں ہی رہنا چاہیے، تو آپ یہ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 3 سال کے لیے جیل میں رہیں گے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی جو اگلی حکومت آئے گی؟ وہ کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی؟ پاجی میں نہیں کیا انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے، میں کیا وہ ٹوپی والے کہتے ہیں انہوں نے جیل ہی رہنا چاہیے، وہ تو میں ہمیں ٹوپی دو ادھار لے کے پائی سی۔ سیٹھی صاحب آپ نے اچھا ابھی نہیں، لیٹ می آنسر، ایک سیکنڈ تو پورا جواب بھی دینے دے۔ بات یہ ہے کہ جی
स्टेबिलिटी कुछ होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, कुछ लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म तो इस मुल्क में कभी हुई नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हम तवक्को कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल जो हैं वो रिलेटिवली स्टेबल गुजर जाएं, ताकि मईशत जो है वो चल पड़े और कोई मेजर शेकअप ना हो। तो मेरा ये तज्जिया था कि द पावर्स दैट बी, उनका कोई इरादा नहीं है इस वक्त खान साहब को आज़ाद करने का, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर 3-4 साल स्टेबिलिटी उनको मिल जाएगी, ये मेरा कहना था। सेठी साहब, आपकी गुफ्तगू में एक खानदान के बार बार वजीर आजम बनने या बनाने का तज़किरा हुआ है, तो मैं सवाल करता हूँ कि ये कौन सा ऐसा इंटेलेक्चुअल्स का खानदान है? इसमें किसी ने कोई हेमलेट लिखा हुआ है, किसी ने कोई मोबी डिक लिखा हुआ है, या किसी की कोई वेस्टलैंड नज्म है, या ये कोई बहुत बड़ा कोई मतलब दानिश्वर है और उनके खानदान में पैदा हो गई है? मतलब ये आप कम से कम फाद हुसैन को बनाने की बात कर दें, सोलंकी साहब को बना दें, तलत हुसैन को खुद बन जाए, किसी से बात तो कर लेंगे दुनिया में। ठीक, थैंक यू। इसका कोई जवाब है जी? हाँ जी, फिर से जरा कर। टीएलपी नहीं, शुरू करें आप। पिछले इलेक्शन में बहुत सारे हलकों में टीएलपी, जो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट एक ग्रुप है, वो तीसरे नंबर पे लोगों ने उन्हें वोट दिया। और फिर एस्टैब्लिशमेंट ने एक और पार्टी यहाँ पंजाब में बनाई थी, वो हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग। तो आप ये जो इलेक्शन का देख रहे हैं, तो ये लोग वोट लेने वाले लोग हैं। अभी भी लाहौर में अगर आप अंदरून की तरफ जाएं, उनकी ऑलरेडी जगह जगह पे वो लगी हुई हैं, उनके लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो पार्टीज हैं, ये मजहबी, ये लब्बैक और मिली मुस्लिम लीग, ये कितने सीट्स ले सकती है, कितनी इसको ताकत मिलेगी? थैंक यू। मैं इसमें अपने ख्यालात आपके सामने रखता हूँ। मैं सिटी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी दें। देखिए, मेरे ख्याल में जिन जमातों का आपने जिक्र किया वो हमेशा इस्तेमाल होती हैं एक खास डिजाइन को हासिल करने के लिए, और ये हमारी माजी में नजर डालें तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त आज के दिन जो ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें शायद उनकी उस तरीके से जरूरत पेश नहीं आ रही, क्योंकि जो आउटकम जिस आउटकम की जरूरत है वो हासिल करने के लिए जो तरीका है वो और मुख्तलिफ है। तो इस बारी चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो कुछ और इस तरह की जमातें हो, शायद उनके अपने हलकों में जो भी एज ए स्पॉइलर तो आ जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई बहुत क्रूशल क्रिटिकल गेम चेंजिंग रोल मुझे नजर आ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।